LMS کی سہولیت پہلے نہیں تھی، اب یہ موجود ہے یہاں، تو اس کے ذریعے ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے جو چیزیں ہم سالوں لگا کے ہم سیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہم اب گھنٹوں کے اندر، دنوں کے اندر وہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک پروگرام آن دی ریکارڈ کے ساتھ اسامہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں اس وقت گورنمنٹ بوائز راشد مناس ہائر سیکنڈری اسکول جگلوٹ پہ موجود ہوں، اور اٹ از 21st century، a century of change، a century of technology۔ اور آج ہم آپ بات کرنے جا رہے ہیں LMS کے بارے میں۔ LMS گلگت بلتستان میں اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، جو گلگت بلتستان میں تقریباً 37 سکولوں میں اس کا سیٹ اپ موجود ہے۔ میں اس وقت سب ڈویژن جگلوٹ راشد مناس شہید بوائز ہائر سیکنڈری اسکول جگلوٹ پہ موجود ہوں، اور یہاں پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کیا ان کو مطلب بینیفٹس مل رہی ہے LMS کے تھرو، اور یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں انہی سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کیسی چینجنگ آئی گئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جناب معین الدین وانی صاحب کی انتہائی محنت اور کوششوں کی وجہ سے اس وقت گلگت بلتستان کے 37 سکولوں میں LMS کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان کی جو تاریخ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی چینجز آ رہی ہیں، دنیا ڈے بائی ڈے ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کی دور ہے۔ تو آج ہم آئے ہیں راشد مناس ہائی سیکنڈری اسکول جگلوٹ سی میں، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ LMS کے تھرو ان کے اندر کیا بینیفٹس مل رہی ہے۔ تو LMS آج سے پہلے جب اسکول اور کلاس میں جب ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو کافی مشکلات تھی اسٹڈی میں۔ تو یہ کچھ اسی طرح تھی کہ جب ٹیچر کلاس میں ایبسینٹ ہوتا تھا، ان کا جو لیکچر، ان کا جو ٹاپک تھا اسٹڈی کے دوران وہ مس ہو رہا تھا۔ تو اب LMS نے بہت آسانی پیدا کی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر ٹیچر کلاس روم میں اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایزلی LMS کے تھرو اپنے جو لیکچرز ہیں وہ آسانی سے سمجھتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں، بلکہ نہ وہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اس سے انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ گلگت بلتستان کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ایک کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یہاں پہ جو اسکول کے جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ LMS کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو چلیں۔ السلام علیکم، میرا نام فرحان اللہ ہے اور میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں۔ ہمارے اسکول میں بھی LMS کا سسٹم آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بے پناہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اویس سر نے ہماری آئی ڈی بھی بنائی ہے، جس کے ذریعے ہم لیپ ٹاپ کے اندر جا کے اپنے ٹاپک بھی پڑھتے ہیں۔ ہم چیف سیکرٹری کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سسٹم لگایا تھا کہ ہر لڑکا یہاں آئے اور اس کو پڑھنے کا موقع ملے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں چیف سیکرٹری کے سر۔ میرا نام حیان احمد ہے اور میں 7th کلاس کا ہوں۔ یہ LMS ہمیں بہت فائدے ہے۔ یہ LMS کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جو کلاس میں مس ٹاپک ہوتے ہیں ہم یہاں آ کے سنتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت آسان ہوتا ہے، اور اس LMS کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اس لیے ہم چیف سیکرٹری کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، میرا نام حسان ملک ہے اور میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں۔ ہمیں LMS سے بہت زیادہ تعلیم مل رہا ہے، اور ہمیں جو مسنگ ٹاپک ہو رہے ہیں اس میں ہم یہاں آ کے پڑھتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں بہت اچھا تعلیم مل رہا ہے، اور ہمیں چیف سیکرٹری کے بھی شکر گزار ہے۔
السلام علیکم، میرا نام عقید ضیاء ہے، میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں۔ یہاں پر ہم اس چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، ہم ایل ایم ایس کے تھرو بہت سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کلاس میں اگر ٹیچر نہیں ہو تو ہم یہاں آ کر لیپ ٹاپ کے ذریعے اس چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں چیف سیکرٹری کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پرنسپل راشد منہاس شہید بوائز ہائر سیکنڈری اسکول جگلوٹ سائیں۔ ایل ایم ایس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یا سمارٹ سکول جو کہ ہمارے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے اس کے یعنی ایجوکیشن میں جو انیشیٹوز جو انہوں نے لیے ہیں خصوصاً ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کے حوالے سے ایجوکیشن کے اندر وہ قابل تعریف ہیں۔ کنٹریز بہت پہلے یعنی انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت پہلے ہی وہ تبدیل کر چکے ہیں۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ابھی اس طرف آ رہے ہیں، تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ برک اینڈ مورٹل جو ہم سکولز ہیں اس سے نکل کے دنیا بہت پہلے ہی وہ ٹیکنالوجی کے اوپر آ گئی ہے۔ ان کے بچے گھر میں بیٹھ کے آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ ہی آن لائن ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ٹیچر کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن ہی ان کی چیکنگ ہوتی ہے، اور ٹیچر فوراً ان کا نتیجہ جو ہے رزلٹ جو ہے وہ ان کو آن لائن ہی پہنچاتا ہے۔ تو شکر ہے اس چیف سیکرٹری نے یعنی ہمارے جی بی کے جو تعلیمی اداروں کے اندر ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہم سب کی بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ لے لیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، آج کل ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے یعنی جو چیزیں ہم سالوں لگا کے ہم سیکھتے ہیں وہ چیزیں ہم اب گھنٹوں کے اندر دنوں کے اندر وہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے۔